محمود خان اچکزئی کی 1 مارچ کو قومی اسمبلی میں کی گئی تقریر سے میں اس طرح متاثر نہیں ہوا جیسے 2002 میں ہوا تھا، جب انتخابات کے بعد اسمبلی اجلاس میں وہ پہلی دفعہ کھڑے ہوئے اور ایسی تقریر کی کہ پورا ہاؤس دم بخود رہ گیا۔ میں نے محمود اچکزئی کا نام تو سن رکھا تھا، لیکن انہیں سن پہلی دفعہ رہا تھا۔ میں سیاسی رپورٹنگ شروع کر چکا تھا اور ان تمام بڑے سیاستدانوں کو براہ راست سننے اور ملنے کا موقع مل رہا تھا، جنہیں اس سے پہلے صرف ٹی وی پر سنا تھا۔ بڑے بڑے نام تھے جو محض دور سے بڑے لگتے تھے، لیکن جوں سیاسی رپورٹنگ کرنا شروع کی اور ان کے سیاسی اور ذاتی کردار سامنے آنا شروع ہوئے تو دھیرے دھیرے وہ سارا رومانس سائڈ پر ہو گیا اور وہ مجھے عام سے لوگ لگے جو اپنی چالاکی اور ذہانت سے دوسروں کو سنہری خواب دکھا کر یہاں پہنچ گئے تھے، اور اب وہ ان کی زندگیاں بدلنے کے بجائے سب کچھ اپنے خاندان کے لیے اکٹھا کر رہے تھے۔ مجھے محمود اچکزئی دوسرے اسمبلی ممبران سے مختلف لگے کہ وہ پنجاب اور سندھ کے سیاستدانوں کی طرح اقتدار کے بھوکے نہیں تھے۔ انہیں اور ان کے خاندان کو پاور میں حصہ نہیں چاہیے تھا۔ وہ ایک ایسے باغی تھے جو پرومیتھس کی طرح زمینی دیوتاؤں سے لڑنے آئے تھے۔ انہیں تقریر کرتا دیکھ کر قدیم روم کی سینٹ کی سینیٹرز یاد آ جاتے تھے۔ جس دن ظفر اللہ جمالی کو وزیر اعظم کا ووٹ ڈالنا تھا، اس دن سب ممبران اٹھ کر گیلریوں میں چلے گئے تاکہ گنتی ہو سکے کہ وہ کس کو ووٹ دے رہے ہیں، لیکن محمود اچکزئی اس کے اندر بیٹھے رہے۔ انہوں نے بلوچستان سے ایک بلوچ وزیر اعظم کو ووٹ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ظفر اللہ جمالی خود چل کر ان کے پاس گئے۔ بلوچستان سے پہلا وزیر اعظم بن رہا تھا، لیکن بلوچستان کے پختون محمود اچکزئی نے ایک بلوچ وزیر اعظم کو ووٹ نہ دیا۔ ان کا جواز یہ تھا کہ جمالی مقتدرہ کے امیدوار ہیں، اس لیے میں انہیں ووٹ نہیں دوں گا۔ محمود اچکزئی اسلام آباد کے صحافیوں کے ڈالڈے تھے۔ سب انہیں ہیرو مانتے تھے جو اقتدار کو جوتے کی نوک پر رکھتا ہے۔ اس لیے محمود اچکزئی ہاؤس کے اندر تقریر کرنے کھڑے ہوئے تو سب صحافی دوڑے پریس گیلری میں چلے جاتے اور اگلے دن اخبارات محمود اچکزئی کی سرخیوں اور پارلیمنٹ ڈائری سے بھرے ہوتے۔ اس دوران محمود اچکزئی نے نواز شریف سے قربت بڑھائی کیونکہ انہیں لگا کہ وہ مقتدرہ کے خلاف جدوجہد کر رہے تھے۔ نواز شریف بھی محمود اچکزئی کی تقاریر سے متاثر تھے، اتنے متاثر کہ 2013 میں محمود اچکزئی کو نگران وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ نواز شریف جب وزیر اعظم بنے تو انہوں نے محمود اچکزئی کے بھائی محمد خان اچکزئی کو گورنر بلوچستان لگا دیا۔ زرداری صاحب اس وقت صدر پاکستان تھے جنہوں نے اس تقریر کی منظوری دی تھی۔ تب محمود اچکزئی بارے خبریں آنے لگیں کہ ان کے رشتہ داروں میں سیٹیں اور وزارتیں بٹنے لگی ہیں۔ اس دوران محمود اچکزئی نواز شریف کے پاس مری اور رائیونڈ چکر لگانے لگے۔ نواز شریف نے ہی بلوچوں اور پختونوں کی ڈیل کرائی کہ بلوچستان میں 2.5 سال بلوچ اور 2.5 سال پختون وزیر اعلیٰ ہوگا۔ پہلی باری ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ کو دی گئی۔ محمود اچکزئی اس پاور پالیٹکس ڈیل میں شریک تھے اور اپنے خاندان کے لیے اقتدار میں حصہ بھی لے رہے تھے۔ 2013 میں نواز شریف کے وزیر اعظم بنتے ہی وہ محمود اچکزئی کہیں گم ہو گیا، جس کے بارے کہا جاتا تھا کہ پنجاب کے لیڈروں کی طرح اقتدار کا بھوکا نہیں۔ محمود اچکزئی سے میں نے خود نواز شریف اور پنجاب کے دیگر لیڈروں کے خلاف گفتگو سنی تھی۔ میاں نواز شریف نے 2008 کے الیکشن کا بائیکاٹ کر کے دوبارہ الیکشن میں حصہ لیا تو محمود اچکزئی کو لگا کہ پنجاب کے لیڈر نواز شریف نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، کیونکہ محمود اچکزئی اس الائنس میں شامل تھے جس نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا۔ لیکن نواز شریف نے جب ان کا نام نگران وزیر اعظم کے لیے فائنل کیا تو اچکزئی نے سب کچھ بلا دیا۔ پھر نواز شریف نے ان کے بھائی کو گورنر بلوچستان لگا دیا۔ اس پاور شیئر کے بعد تو محمود اچکزئی سب دھوکے کو بھول گئے اور پنجاب کے لوگ اور سیاستدان پھر انہیں اچھے لگنے لگے۔ اگرچہ لاہور کے ایک جلسے میں محمود اچکزئی نے پنجابیوں سے گلہ کیا تھا کہ جب افغانوں پختونوں کی انگریزوں سے لڑائی ہوئی تو انہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا، اگرچہ کسی پنجابی نے انہیں یہ تانا نہ دیا کہ جب پنجاب پر افغانستان اور وسطی ایشیا سے حملے ہوتے تھے تو اچکزئی اور دیگر قبائل کے کتنے لوگ ان افغان حملے آوروں سے لڑتے تھے یا انہیں سرحد پر روک لیتے تھے۔ محمود اچکزئی حکومت کی طرف سے افغان بارڈر پر لگائی گئی باڑ کے سخت خلاف رہے ہیں۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ ہم اس باڑ کو نہیں مانتے، اسے یہاں سے اکھاڑ پھینکو۔ محمود اچکزئی کے ذہن میں جو گریٹر پختونستان کا تصور تھا، اسے سن کر ایک دن ہمارے دوست سلیم صافی
जिन्होंने महमूद अचकज़ई को खाने पर बुलाया हुआ था, समेत हम सब ने दांतों में उंगलियां दबा ली। महमूद अचकज़ई 5 बरस नवाज शरीफ हुकूमत के एहतादी बनकर असम्बली में तकरीरें करते रहे। फिर वो वक्त भी आया कि वही गैलरी जो उनकी तकारीर सुनने के लिए भरी होती थी, खाली रहने लगी। किसी सहाफ़ी को दिलचस्पी न रही कि बलूचिस्तान से आया पख्तून अब क्या इनकलाबी तकरीर करता है, क्योंकि सबको पता था कि वो नवाज शरीफ के एहतादी बन चुके हैं। वो अपना डंक अपने भाई को गवर्नर बलूचिस्तान लगवा कर निकलवा चुके थे। इमरान खान, जो कभी महमूद अचकज़ई की ऐसी तकारीर सुनकर उनके फ़ैन हुए थे, वो भी मायूस हुए और एक दिन उन्होंने अपनी तकरीर में मान लिया कि उन्हें महमूद अचकज़ई बारे गलत फहमी हुई थी। खान ने तंज़न कहा कि महमूद अचकज़ई बड़े इनकलाबी बनते हैं, जबकि वो सपोर्ट नवाज शरीफ को करते हैं। महमूद अचकज़ई ने पानामा केस में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मियां नवाज शरीफ को इमरान खान की पटिशन पर मिलने वाली नाअहली और जेल की सज़ा की मज़म्मत की थी, जिस पर खान साहब उनसे नाराज़ भी हुए। आज महमूद अचकज़ई ने इमरान खान को अपनी एक तकरीर से मजबूर कर दिया है कि वो उन्हें सदारती उम्मीदवार बना दें, जिसे नवाज शरीफ ने उनकी तकारीर से मुतासिर होकर 2013 में उन्हें निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाने का फ़ैसला कर लिया था। मान लें कि महमूद अचकज़ई पंजाब के दोनों बड़े लीडरों से ज़्यादा समझदार और पावर पॉलिटिक्स के माहिर हैं। नवाज शरीफ और इमरान खान जेलें में भुगत रहे हैं और महमूद अचकज़ई बगैर जेल जाए उन दोनों से पावर में शेयर भी लेते हैं और बल्ले बल्ले भी करवा लेते हैं। 2002 में महमूद अचकज़ई की नवाज शरीफ के हक़ में की गई तकरीर ने उन्हें हीरो बना दिया था। अब 20 साल बाद महमूद अचकज़ई की एक तकरीर ने उन्हें फिर हीरो बना दिया है। इस दफ़ा इनके आइडियल इमरान खान हैं। महमूद अचकज़ई से बेहतर पाकिस्तानी सियासतदानों, मीडिया, अवाम और मुक़्तदरा को कोई नहीं जानता। पावर पॉलिटिक्स भी करनी है और इनकलाबी भी रहना है। ये फ़न सिर्फ महमूद अचकज़ई को ही आता है। वही PTI जो उन्हें नवाज शरीफ का हामी होने पर गालियाँ देती थी, आज उन्हें सदर पाकिस्तान का उम्मीदवार बना चुकी है। यह है महमूद अचकज़ई की तकरीर का जादू, जो कभी नवाज शरीफ पर जल जाता है तो कभी इमरान खान पर। इन दोनों को वो मुक़्तदरा का हिमायत याफ्ता भी कहते हैं, लेकिन ये दोनों बारी बारी उन्हें कभी निगरान वज़ीर-ए-आज़म तो कभी सदर का उम्मीदवार बना देते हैं। वो दोनों सज़ाएँ और जेलें भुगतते रहते हैं और महमूद अचकज़ई हीरो ही रहते हैं, कभी नवाज शरीफ के तो कभी इमरान खान के। यही सियासत है।